السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دو دن سے آپ تراویح کی نماز میں قرآن شریف سماعت فرما رہے۔ قرآن شریف 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ کل ایک پارہ آپ سن چکے ہیں، آج دوسرا پارہ سنتے ہیں۔ قرآن شریف کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی شروع کرنے والی۔ یہ بڑی خیر و برکت کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی باتیں بیان فرمائیں، یہاں تک کہ اس کے نام آپ نے جو دیے، ہر ایک نام آپ دیکھیں گے اس صورت کا ایک نام کنز ہے۔ کنز کا معنی خزانہ۔ اس صورت کا معنی شافیہ ہے، یعنی شفا دینے والی صورت ہے، اور فاتحہ کا معنی ہر کام نیک کام اس سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار فائدے، بے شمار نام، کافیہ بھی اس کا نام آپ نے بتایا۔ یہ صورت آدمی کی پریشانیوں اور اس کی مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی، یہ سب باتیں بتائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی بتائی کہ اس سورت کو کہاں پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ نماز کی کوئی رکعت اس سورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کوئی رکعت اس سورت کے بغیر، جسے بھی آپ نماز کہتے ہیں، اس نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت ضروری ہے، چاہے وہ نماز عام نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا جنازے کی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ حکم ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کے فضائل اور اس کے برکات یہ بتائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اور آپ نے ساری امت کو یہ باتیں بتائی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف ایک چیز کی خوبی معلوم ہو جانے کے بعد اپنے طور پر ہم اسے جہاں چاہے پڑھیں، جیسے چاہے پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں بتایا محسن انسانیت نے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے مطابق جب پڑھیں گے تو اس کے فائدے ظاہر ہوں گے۔ اگر اس کے مطابق اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیجئے، کوئی ایک دوا ہے، بہت صحت بخش دوا ہے، جان بناتی ہے، فائدے کی دوا ہے۔ تو صرف وہ دوا اگر ہمیں مل جاتی ہے، ہم وقت بے وقت اس کو کھاتے رہیں، صبح سے شام تک کھاتے رہیں، تو نتیجہ اور انجام کیا ہوگا یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اسے بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہی بات ہوئی سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اس کی تعریف میں بہت سی باتیں بتائی گئیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی خیر و برکت کیا ہے، اور اس کے اندر شفا کیسی ہے۔ بیماروں پر اگر یہ پڑھ کے پھونکی جاتی ہے، جسے سانپ کاٹ لیتا ہے، بچھو ڈس لیتا ہے، اسے اگر پڑھ کر پھونکی جاتی ہے تو اس کو بھی شفا ملتی ہے۔ یہ سب باتیں بتائی گئی۔ لیکن نماز میں پڑھنے کا حکم دیا آپ نے، ہر نماز میں، نماز جنازہ میں۔ لیکن اگر ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم 1000 جگہ بھی پڑھیں، اس کا فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، یہ ہنسانے کے لیے لطیفہ نہیں ہے، کہ ایک شخص بازار جا رہا تھا گائے خریدنے کے لیے۔ اس نے بتائی اپنی رودات کہ اسے گائے کی ضرورت کیوں ہے، وہ کتنے میں خریدنا چاہتا ہے۔ سننے والے نے کہا کہ انشاءاللہ کہو۔ تو اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، میری جیب میں پیسے ہیں، بازار میں گائے ہے، اور میرا ارادہ پکا خریدنے کا ہے، اور بیچنے والے کا ارادہ بیچنے کا ہے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا
لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بازار پہنچتے پہنچتے اس کی پاکٹ کٹ گئی. اب وہ جب گائے کے پاس پہنچا تو اس کی جیب خالی ہے. اب وہ انشاءاللہ اتنی بار کہتا ہے انشاءاللہ میں گائے خریدوں گا، انشاءاللہ میں گائے اس سے کیا فائدہ ہوگا بتائیے. تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ اسی قسم کا ہوا. جہاں جہاں پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں ہمیں اسے پڑھنا چاہیے تو اس کی خیر و برکت ظاہر ہو سکتی ہے. اس کو چھوڑ کر اگر ہم دانے پر، کھانے پر، پانی پر، شربت پر اور بے شمار چیزوں پر، خبر پر ادھر ادھر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوگا. لیکن سوال ہوگا ہم سے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ کیونکہ ہمارا دین بے بنیاد نہیں ہے. اللہ نے جو بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہمارا عمل مقبول ہے. اور جو بات ہمیں نہیں بتائی گئی اس پر ہم کچھ بھی کریں، کتنا ہی خوبصورت انداز میں اسے کریں، وہ بات ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. یہ بات بتائی گئی، من احدث ما لیس من امرنا فهو رد. کہا جو شخص اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرتا ہے جو قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے وہ اس کے اوپر مار دی جائے گی. یہ فرمایا. غرض یہ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیتیں ہی اس کی، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 7 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے، یاد رکھ لیجئے. ہر سورت کے ساتھ یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے لیکن وہ سورت کی آیت نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کی آیت ہے بسم اللہ. آپ اس کو ملا کر گنیں گے تبھی 7 آیتیں ہیں. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک نازل فرمایا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی عزت کے لیے، انسانوں کے عروج و اقبال کے لیے نازل کی. لیکن یہ صرف تلاوت کرنے سے نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے. یہ چھوٹی سی 7 آیتوں کی صورت ہے، آپ اس میں دیکھیے ساری باتیں بتا دی گئی. اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر، اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر. اللہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا. دنیا میں بے شمار مخلوق ہیں، انسان کیا سمجھتا ہے جتنی اس کی آنکھوں کو نظر آتی ہے وہی مخلوق ہے. ایسے نہیں. سمندر کے اندر، جنگلوں میں، صحراؤں میں، فضاؤں میں، یہاں تک کہ چٹانوں کے اندر بھی زندہ مخلوق ہے. چٹانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتا ہے، ان سب کی پرورش کرتا ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار. ہم بڑی آسانی کے ساتھ رب کا معنی پالنے والا کرتے ہیں لیکن لکھنے والوں نے، لغت والوں نے یہ لکھا ہے کہ رب کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا معنی دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. کیونکہ رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پرورش کرتا ہے، اسے غذا دیتا ہے، اسے زندگی دیتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، وہ رب ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ بات کہی جا رہی ہے رب العالمین. تو ہر قسم کی تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو شروع سے لے کر اخیر تک پالتا ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اسے اپنی مخلوق پر بڑا پیار ہے. وہ اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اسے جنت تک پہنچانے کے واسطے سارے جتن کرتا ہے. سارے پیغمبر اس نے بھیجے، آسمانی کتابیں اس نے نازل کی. یہ سب کس لیے؟ کہ انسانوں کے لیے اس نے جنت بنائی. اس جنت کے اندر انسان کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس نے زندگی کو ایک امتحان بنایا. امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، آپ یہ جانتے ہیں. امتحان کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا اور امتحان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا. سب کے ساتھ آپ ایک سلوک نہیں کر سکتے. امتحان کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کون درجہ اول کا ہے، کون درجہ دوم کا ہے، کون درجہ سوم کا ہے اور کون ناکام. تو اس لیے الرحمن الرحیم کے بعد اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حد و حساب مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور اسی کی رحم کا تقاضا یہ سب کچھ ہے. پیغمبر جو دنیا میں آئے، آسمانی کتابیں جو آئیں، یہ تاخراتیں جو آئی، یہ رمضان کا مہینہ جو آیا، یہ سب اس کی رحمت کا تقاضا ہے. پرانے زمانے کے لوگوں کی عمر لمبی ہوتی تھی، 900 سال، 1000 سال بھی ہوتی تھی.
ان کو عبادت کے مواقع زیادہ ملتے تھے، لیکن اس امت کی عمر کم ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمار امتی بین 60 و 70 فرمایا، میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کچھ لوگ 60 کے پہلے جائیں گے اور بہت پہلے بھی جائیں گے، اور کچھ لوگ 70 سے اوپر بھی جائیں گے۔ دنیا کے سارے قاعدے اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن اوسط عمر جو ہے یعنی 75% جو ہوگا وہ 60 اور 70 کے درمیان، تو یہ عمر ہے۔ تو اتنی مختصر عمر میں آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کما سکتا ہے، تو اس کے لیے تمام بتایا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اگر کسی کو طاق رات مل جاتی ہے تو سمجھ لیجیے 80 سال کی عبادت اسے مل گئی، 80 سال سے زیادہ کی عبادت اسے مل گئی۔ اگر اس کی زندگی میں 4 رات مل گئی، 5 رات مل گئی، سمجھ لیجیے 500 سال کی عبادت اسے مل گئی۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا۔ تو یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، تم اللہ کو رحمان رحیم سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی مت بسر کرو کہ وہ بڑا رحمان ہے معاف کر دے گا، وہ بڑا رحیم ہے بخش دے گا، ایسے نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے روز کا بدلہ دینے والا ہے۔ جو انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے اسے انصاف کرنا ہوتا ہے، برے کو بری سزا اور اچھے کو اچھا انعام اسے دینا ہے، یہی رحمت ہے۔ ایسا نہیں کہ تمام برے انسانوں کے ساتھ بھی ان کو معاف کیا جائے، تو نیکوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم۔ تو یہ بات بتائی گئی الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، تو 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا گیا اللہ کون ہے اور اس کی قدرت کیا ہے اور اس کی صفت کیا ہے، اور وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قیامت کا وہی سب سے بڑا دن ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کون جنت کے لائق ہے، کون جہنم کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کس کی نیکی کیا قدر رکھتی ہے، کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم۔ کسی کا صرف عقیدہ کلمہ طیبہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بتا دے گا۔ حدیثوں میں بہت سی باتیں آئیں، کوئی کتے کو پانی پلا کر بھی جنت میں چلے جاتا ہے، اور کوئی عبادت گزار دن رات عبادت کرنے والا ایک بلی کو باندھ کر کھانے پانی سے محروم رکھ کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی نیکی زیادہ وزن رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے، اور کس کا حساب ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کرتا ہے۔ تو یہ بتانے کے بعد 3 آیتوں میں 4تھی آیت میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے اب تمہارا کام کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی تمہیں عبادت کرنا ہے۔ کچھ بھی تمہیں آئے، بیماری آئے، بیکاری آئے، فقر و فاقہ آئے، مصیبت آئے، دشمن ستائے، کچھ بھی ہو، ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کریں گے، ہمارا سر اسی کے آگے جھکے گا، ہمارے ہاتھ اسی کے آگے اٹھیں گے، اور جو بھی ہم کو مدد مانگنا ہے ایاک نستعین، تیرے ہی سے ہم مدد مانگیں گے۔ تو یہ دیکھیے آج اسی لیے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے تو نے ہماری حفاظت کی، وہاں سے تو ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور ہمیں تو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا۔ تو ان تمام احسانات کا تقاضا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی آگے سر جھکائے۔ کوئی ہمیں لالچ دے، کوئی بھی ہمیں کچھ بتائے، لیکن ہم اس کے آگے جھکنے والے نہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتا دی کہ کون کون لوگ کامیاب ہوئے اور کون سے لوگ ناکام ہوئے، اور بتایا تم ان لوگوں کا راستہ تلاش کرو جو کامیاب ہوئے، اسی راستے پہ تم بھی تلاش کرو، اسی راستے پہ تم بھی چلو، اور جو لوگ ناکام ہوئے اس راستے سے تم پناہ مانگو، اس راستے سے بچو۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب آپ دیکھیے یہ سورت صرف پڑھنے کی ہے یا عمل کرنے کی یہ سورت ہے، اور پھر اسے کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت کہا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، میں آپ کے سامنے 20-25 منٹ میں جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت قرآن کی ہے وہ بقرہ کہلاتی ہے۔ بقرہ کا معنی، سورتوں کے نام عجیب عجیب ہیں، یہ انسانوں کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام دیے ہوئے عجیب عجیب نام ہیں۔ دیکھیے بقرہ کا معنی گائے، ہاتھی نام کی بھی صورت، چیونٹی نام کی بھی صورت ہے، مکڑی نام کی بھی صورت ہے، ایسی سب صورتیں ہیں قرآن شریف کی۔ آگے جب وہ صورتیں آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں اس کا نام بقرہ ہے، یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ کل بھی آپ نے سنا، آج بھی آپ نے سنا، اور انشاءاللہ کل بھی آپ اس کا آدھا پارا سنیں گے تقریباً، تب یہ صورت ختم ہوگی تو اس کی پوری تعلیمات کا احاطہ کر کے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ لیکن بقرہ نام رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدمی کو زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے، سوالات کی وجہ سے ہی پریشانی آتی ہے اور انسان مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے۔ جتنی بات کہی جاتی ہے اس پر اسے عمل کرنا چاہیے، اس میں اگر کچھ غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ہم سوالات کر کر کے اپنے لیے مصیبت اور پریشانیاں زیادہ پیدا کریں گے۔ آپ دیکھیں گے خاص کر روزے کا مہینہ جب آتا ہے، نماز کے بارے میں بھی سوالات آتے ہیں لیکن وہ سال بھر آتے ہیں کہ نماز میں کھانس سکتے ہیں، کھجا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر، لیکن روزے کا جب آتا ہے، روزے کا مہینہ، تو لوگ یہ سب سوال کرتے ہیں، تھوک نگل سکتے ہیں، عصر کے بعد مسواک کر سکتے، عصر کے بعد نہا سکتے، وہ کر سکتے، بے شمار سوالات لوگ کرتے ہیں۔ ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے دین، کیونکہ اگر آپ سوال کریں گے، آپ سے کہہ دینے والا کہے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ پابند ہو جائیں گے۔ آپ نے سوال کر کے اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر لی، اگر آپ سوال کیے بغیر رہتے تو پھر غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ جو بات نہیں بتائی گئی، تیمم کرو، قرآن نے کہا اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، تو تیمم کرنے والے صحابہ نے الٹا سیدھا تیمم کیا، کپڑے اتار کے مٹی کے اندر لوٹ لگا لیے، ان کا بھی تیمم صحیح ہو گیا۔ لیکن جب آپ زیادہ جان لیں گے تو اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہوگی تو پھر آپ کا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو ایسا ایک واقعہ بتایا گیا، اس میں بقرہ سے متعلق ایک واقعہ بتایا گیا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل ہو گیا، قاتل کون ہے پتہ نہیں، تو اس وقت کی ترکیب پیغمبر نے بتائی کہ ایک گائے کاٹو اور اس کا ٹکڑا وہ میت کے اوپر پھینکو، تو پھر وہ میت بتا دے گی کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ یہ سیدھی سادی بات کہی گئی۔ اب وہ گائے کون سی بھی خریدتے، کسی بھی قیمت کی خریدتے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن لوگوں نے اتنے سوالات کیے، گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کی عمر کیا ہو، گائے کی یہ کیا، بے شمار سوالات یہ موجود ہے قرآن شریف کے اندر، اتنے سوالات، ہر ایک کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ گائے کیسی ہونا چاہیے، کس کام کی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، یہ سب۔ تو ویسی گائے پورے شہر میں صرف ایک یتیم بچے کے پاس تھی۔ اب اس کو معلوم تھا کہ ان کو ہر حالت میں اس گائے کو خریدنا ہے، اس لیے اس نے اس کی قیمت لاکھوں میں بتائی، لوگوں کو مجبوراً اس کو خریدنا پڑا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ شروع میں اتنا ہی کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہا اللہ کا حکم ہے ایک گائے اگر 10 روپے میں ملتی ہے، اس زمانے کے حساب سے میں کہتا ہوں ملتی ہے، وہ خرید کے کر لیتے، کام ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سوالات زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان مشکلوں میں، مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ باقی آئندہ بھی ایک صورت کے اندر یہ بات آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات مت کرو کہ ان کے جواب سے تم کو تکلیف ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرض ہوا تو آپ نے فرمایا آئے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو غصے میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہر سال ہوتا تو میں کہتا، اب میں نے جب نہیں کہا تو تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا سب سے بڑا مجرم گنہگار ہے وہ شخص جو ایک ایسی چیز کو جو حرام نہیں تھی سوال کر کے حرام کرا لیتا ہے، وہ شخص سب سے بڑا مجرم ہے، یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب اس کی تعلیم کیسی ہے آپ دیکھیے، یہ مدینے میں نازل ہوئی، سورتوں کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہیں مدنی لکھا ہوتا ہے، کہیں مکی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال زندہ تھے، 20 پر 3 سال زندہ تھے، 13 سال آپ کی زندگی مکے میں گزری،
10 سال آپ کی مدینے میں گزری، تو 13 سال کی مدت میں جو بھی آیت نازل ہوئی ہے، سورت نازل ہوئی مکے میں، وہ مکی کہلاتی ہے، اور 10 سال کی مدت میں جو سورت نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے، اگرچہ وہ مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ تو یہ مکی اور مدنی کا فرق ہے، تو یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ جان لیجئے، موٹی موٹی باتیں ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھ لیجئے، مکے میں آپ 13 سال تک تھے نبوت ملنے کے بعد، تو اس میں آپ نے جو تعلیم دی مکے میں، لوگوں کو عقیدے کی تعلیم دی۔ عقیدہ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، پیغمبروں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اسی کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، یہ آپ 11 سال تک دیتے رہے، 11 سال عقیدے کی تعلیم۔ اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہے، اس کے جیسا کہ ابھی کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اگر کمی ہے، اس میں اگر کھوٹ ہے، تو رات رات کی عبادت بھی اس کی ضائع ہو جائے گی، اور عقیدہ صحیح ہے تو اس کی کم عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تعلیم 11 سال تک دی آپ نے۔ 11 سال کے بعد نماز کی تعلیم دی، اتنا ہی ہوا مکے میں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو 2 سال کے بعد روزے کی تعلیم دی، روزے کی فرضیت کا حکم آپ نے سکھایا۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ، اور بالکل اخیر میں حج، یعنی اپنی وفات سے 1 سال پہلے حج کی فرضیت کا آپ نے اعلان فرمایا، اور پہلا حج آپ نہیں تشریف لے جا سکے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا، اور اس کے بعد کے سال آپ خود حج پر تشریف لے گئے۔ بے شمار لوگ آپ کے ساتھ تھے، حج سے واپس ہو کر 3 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سورت بقرہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کی پہلی ہی آیت یہ کہتی ہے۔ تو اچھا، کچھ سورتوں کو دیکھیں گے آپ، حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسا یہ سورت بھی ہے الف لام میم، اسی طرح الف لام را، الف لام میم صاد۔ بعض سورتیں تو 2 ہی حرف، ایک ہی حرف کے ساتھ، قاف صاد۔ بعض سورتوں میں 2 حرف ہوتے ہیں، طٰ تا سین یاسین۔ تو ان کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اشارہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بے شمار باتیں ہیں، ان میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سورت بھی اسی طرح شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پہلا جملہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب، ہزاروں دلائل کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، جو آدمی اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ جو آدمی نیک نہیں بننا چاہتا ہے اسے کوئی بھی شخص نیک نہیں بنا سکتا، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے۔ اسے بھی اگر آپ مثال کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی بیمار آدمی اگر صحت مند بننا چاہتا ہے تو اسی کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے، یعنی پورے فالو کرے گا ڈاکٹر کے، حکیم کی بات، یہ دوا کب کب کھانا، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا، کیا کیا کھانا، ان کی پوری پابندی جو شخص کرے گا وہ صحت مند ہوگا۔ لیکن جو شخص ان کی پابندی نہیں کرے گا، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اسے صحت نہیں دے سکتا، اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آدمی کے اندر دین قبول کرنے کی صلاحیت ہو، خواہش ہو، اور اس کے دل میں ہے کہ مجھے نیک بننا چاہیے، تب وہ آدمی نیک بن سکتا ہے۔ تھوڑی رہنمائی کے بعد بھی وہ نیک بن سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے نیک نہیں بنا سکتی۔ آپ دیکھیں گے قرآن کے واقعات ہیں، مختلف صورتوں میں ہیں، وہ آئیں گے۔ میں پہلے ہی دن آپ کو سب نہیں بتانا چاہتا، لیکن جب بات آئی تو اشارے میں بتا دیتا ہوں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کس طرح انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر آپ کی پرورش کی، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا پیدا ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد آپ جب 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے پرورش کی، 2 سال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی، غریب آدمی تھے، ان کے بہت بچے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا خیال رکھا۔ بڑی لمبی کہانی ہے یہ، کہانی کا مطلب قصہ کہانی نہیں ہے، سیرت کی کہانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، ہر مشکل میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں، ہر امتحان میں۔ لوگوں نے بائیکاٹ کیا،
کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی بیچیں گے نہیں، خریدیں گے نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، ان کے کام نہیں آئیں گے۔ بڑا مشکل دور تھا وہ مکہ۔ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی آپ کی مدد کی اور آپ کے ساتھ رہے، اور یہ پوری قربانیاں انہوں نے دی۔ بہت مشکل دور تھا ہوتا شعب ابی طالب۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کریں، بہت آپ نے کوشش کی۔ جب وہ سکرات کی حالت میں تھے تب بھی آپ نے ان کو پیش کیا اسلام، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو دیکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی صحت چاہتا ہے اسی کو صحت ملتی ہے۔ صحت اگر ایک آدمی نہیں چاہتا ہے، دنیا کے پورے ڈاکٹر مل کر بھی اس کو صحت نہیں دے سکتے۔ ایسا ہی ہدایت کا معاملہ ہے۔ اگر آدمی کے دل میں خواہش ہے تو پھر اسے ایک ہلکی چنگاری بھی روشنی دے سکتی ہے، لیکن اگر آدمی کے دل میں خواہش نہیں ہے تو پھر بڑی سے بڑی روشنی بھی اسے بھٹکاتی ہی رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا کہ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، نیک بننا نہیں چاہتے، پوری کوششیں ان کے اوپر ناکام ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا۔ اور قرآن کی بات آپ دیکھیے، اللہ کی بات کی، اس میں شروع سے جو کچھ دنیا میں ہوا وہ بھی ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ بھی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ طاقتور قومیں دنیا میں بہت برائی کرتی ہیں، بہت فساد پھیلاتی ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں کہ یہ فساد ہے، وہ اصلاح کے نام پر وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ، یہ انسان کی فطرت ہے۔ دیکھیے، اب آپ اس زمانے کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، آپ قرآن ایک آئینہ ہے جس میں آپ ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، حال کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مستقبل آج بھی دیکھیے۔ دنیا کے اندر جو طاقتور قومیں ہیں کس طرح وہ فساد پھیلاتی ہے، دیکھیے کیسا ظلم ہے، قتل و خونریزی کا بازار کس قدر انہوں نے گرم کر رکھا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں کہ یہ ظلم ہے، نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ انصاف ہے، کہتے ہیں یہ اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ انصاف کے نام پر ظلم کرتے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یہ سب سے بڑے فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ بات بھی آپ دیکھ لیجئے، ہر زمانے کے اندر، ہر ملک کے اندر صحیح ہے۔ پہلے جہالت کے نام پر یہ ہوتا تھا، آج تہذیب و تمدن کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی ایمان کی بات آتی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کی بات آتی ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ان پر یقین کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں اور نادان ہیں۔ تو پہلے زمانے میں بھی کہتے تھے، آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، جو مذہبی لوگ ہیں ان کو اس قسم کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان، پہلا انسان دنیا کا کون ہے، وہ کیسا تھا، اسے علم سے کس طرح آراستہ کیا گیا، یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ اسلام علم کا مذہب ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ آج مسلمان بدنام ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو کمیٹیاں بیٹھتی ہیں وہ رپورٹ پیش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر 3% بھی تعلیم نہیں ہے، ایسی رپورٹ وہ پیش کرتے ہیں، ساری دنیا ہنستی ہے۔ حالانکہ اسلام علم کی دعوت پہلے دن سے دیتا ہے، پہلے دن سے دیتا ہے۔ صرف یہ سورہ بقرہ کے اندر علم اور علم سے متعلق الفاظ 80 سے زیادہ آئے ہیں، جس میں علم سیکھنے کی ترغیب اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کو ہم نے بنایا، اس کے خلاف تھے فرشتے، لیکن جب مقابلہ ہم نے کرایا تو مقابلہ علم کے ذریعے ہم نے کرایا۔ علم کے ذریعے آدم غالب آ گئے اور فرشتوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی آدم بہت بڑا عالم، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ بات بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر۔ اور بہت باتیں ہیں اس صورت کے اندر، یہ معمولی صورت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک آدھے گھنٹے کے اندر اس کے واقعات کا احاطہ کر کے آپ کو بتا دوں۔ اتنی بات آپ سن لیجئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال لگائے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو بہت بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کے تمام مضامین سمجھنے میں 8 سال لگے۔ پورے مضامین ہیں اس کے اندر، جتنے کام ہم کو کرنے کے بتائے گئے ہیں، جتنے کاموں سے ہم کو بچنے کے بتایا گیا ہے، نماز کے احکام اس کے اندر، روزے کے احکام اس کے اندر، زکوٰۃ کے اس کے اندر، حج کے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ
شادی بیاہ کے مسائل پر سمجھ لیجئے پاؤ پارا ہے. شادی کس سے کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, تعلقات کو کیسے نبھانا چاہیے, اور طلاق کیا ہے, کب طلاق کی ضرورت ہے, یہ پوری باتیں بتائی گئی ہیں. اس کی شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں, یتیموں کے حقوق کیا ہیں وہ اس صورت کے اندر بتائے گئے. اور اس کے بعد کاروبار کیا ہے, بیپار کیا ہے, قرض لین دین کیسے کرنا چاہیے. اس میں سب سے بڑی آیت جو قرآن کی ہے وہی آیت ہے جس کے اندر قرض کے پورے اصول اور طریقے بتائے گئے قرض لینے کے. یہ آیت ابھی نہیں پڑھی گئی ہے, کل پڑھی جائے گی, تب اگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے. تو اس صورت کے اندر اس قدر احکام ہیں, اس قدر مسائل کہ ایک ایک مسئلے کو بھی ہم اگر بتانا چاہیں تو ایک ایک تقریر, ایک ایک خطبہ اس کے لیے ختم ہو جائے گا. تو اتنی بڑی صورت ہے. لیکن سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, فرماتا ہے کہ تم پوری طرح مسلمان رہو. کہتا ہے 100% اسلام کو قبول کرو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسلام کی کچھ باتوں کو لے لو, یعنی اگر نماز اچھی ہے نماز لے لو, روزہ چھوڑ دو, روزہ اور نماز میں خرچ نہیں ہے, روزے اور نماز کو اختیار کر لو, زکوٰۃ اور حج کو تم چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام عبادت کا بھی نام ہے, اسلام اخلاق کا نام بھی ہے, اسلام معاملے کا بھی نام ہے, اسلام معاشرت کا بھی نام ہے. پورے چیزوں کو پوری طرح ادخلوا فی السلم کافہ. ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہا جاتا ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ چند چیزیں اسلام کی لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا لینے کا نتیجہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کہتا ہے اگرچہ یہ آیت اہل کتاب سے خطاب ہے اس کا, لیکن خطاب عام ہے سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کتاب کی کچھ باتوں کو لے لو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دو, جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا. ذالک خزی فی الحیات الدنیا. کہتا ہے دنیا کے اندر تم بہت ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. کہتا ہے آج آپ دیکھ لیجیے, آج 100% عمل کرنے والے مسلمان بہت کم. اسلام کی جو تعلیمات ہے 100% اس پر عمل کرنے والے مسلمان کم ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان سب سے ذلیل ہیں اس دنیا کے اندر. یہاں بہت ساری قومیں ایسی ہیں, 1 کروڑ ہے, ان کی آبادی 1 کروڑ ہے, یہود کی آبادی 1 کروڑ ہے, سکھوں کی آبادی 1 کروڑ ہے. یہ تمام باعزت ہیں, سر بلند ہیں, ان کی طاقت ہے, ان کی ایک آواز. لیکن مسلمان 120 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں, لیکن یہ کس قدر ذلیل ہے. آپ دیکھیں 55 حکومتیں ہیں ان کی, مالدار حکومتیں ہیں ان کی, سب کچھ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود کیوں, اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کہ تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو, جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا. ذالک خزی فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں تم ذلیل اور رسوا بن کر رہو گے, یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو دنیا کی سزا ہے, اور آخرت کے اندر سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. ایسا کیوں, آپ سوچیں گے, پوچھیں گے. تو اس کا جواب بھی ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک آدمی کو 2 دوائیں لکھتا ہے, ایک دوا میٹھی ہوگی, ایک دوا کڑوی ہوگی. اگر آدمی میٹھی دوا کھا لے اور کڑوی دوا چھوڑ دے تو اسے صحت نہیں ملے گی. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دوائیں لکھتا ہے, ایک دوا سستی ہے, ایک دوا مہنگی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پوری دوا تو ہم خرید نہیں سکتے, سستی دوا ہم خرید کر کھا لیتے ہیں, تو کیا ایسا شخص صحت حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو بھی چیز ہے وہ پوری ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. جو کچھ اسلام کی تعلیم تم کو دی جا رہی ہے, عبادت کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے, اخلاق کے تعلق سے, معاملے کے تعلق سے, سب میں 100% تم کو کامیاب ہونا ہے, اسے فالو کرنا ہے, تب تم دنیا میں ایک مثالی انسان بن سکتے ہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم دنیا میں ذلیل ہو کر زندگی بسر کرو گے. تو کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج دنیا میں مسلمان کس قدر ذلیل ہے. دیکھیے اللہ کی بات, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صحیح بات کس کی ہو سکتی ہے. تو ہر بات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن شریف پڑھنے, سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے. ہمارے عمل کو ریا اور شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, نمازوں کو قبول فرمائے, تلاوتوں کو قبول فرمائے, روزوں کو قبول فرمائے. ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے, ہماری ذلتوں کا خاتمہ فرمائے,
اللہ تعالی ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ہمارے مقروض بھائیوں کو اللہ تعالیٰ قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمین کی آفتوں اور آسمان کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔